جی ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ملاحظہ کریں، اس وقت میں ہوں خنیتر میں۔ یہاں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جس کے اندر میں نے 3 قبروں کو دیکھا۔ 3 قبریں بڑی ہیں اور 3 قبریں جو ہے ساتھ میں بالکل انہی کے پیچھے جو ہے 3 قبریں چھوٹی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ خنیتر کا ایک خوبصورت سا علاقہ ہے، آپ قبروں کی زیارت بھی آپ نے کی ہے، لہذا آج میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل جو ہے وہ جڑے رہیں، اور ثواب کی نیت سے آپ اس عبرتناک واقعہ کو سن کر کے اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، یعنی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ۔ اور قبر کی زیارت کرنی چاہیے اس لیے کہ تاکہ آخرت کا خیال رہے، آخرت کی فکر ہو۔ یہاں سے جو ہے میں ایک خوبصورت سا واقعہ لے کر حاضر ہوں، آپ مکمل جو ہے اسے سماعت فرمائیں۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی کہ اللہ اس بار تو نے کس کس کا حج قبول کیا، تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے بندے، ایک آدمی کے سوا میں نے سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے کس کا حج قبول نہیں کیا؟ تو آواز آئی ابراہیم بلخی کا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم بلخی کے پاس پہنچا تو وہ پہاڑ کے دامن میں کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے تم مالک بن دینار ہو نا؟ میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، تبھی اس شخص نے کہا آپ یہ بتانے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ میں حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تجھے کیسے پتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ 40 سال سے میں پیدل چل کر کے حج کر رہا ہوں، اور ہر سال میں حج کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہوں تو کوئی کہنے والا آ کر کہہ جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور میں اسی طرح واپس لوٹ جاتا ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں تیرا حج قبول نہیں ہوتا؟ جواب دیا کہ ایک دن میں شراب پی کر اپنے گھر واپس آیا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا، تو میں غصے میں آ کر اپنی ماں کو میں نے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا تھا، اللہ اکبر، اور میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے میری کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج مجھے 40 سال مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہو گئے، اور برابر ہر سال حج بھی کرتا ہوں، لیکن میری کوئی بھی عبادت، یہاں تک کہ میرا حج، میرا پیدل چل کر کے اتنا سفر کرنا، اتنی مشقتیں اٹھانا، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال کر کے قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں خنیتر سے یہ واقعہ لے کر کے حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد فوراً فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتہ چلا ماں باپ کی خدمت کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کے اندر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں، اور ان کے غصے سے اور ان کی ڈانٹ سے اور ان کی تمام نصیحتوں سے برا نہ مانا کریں، بلکہ ماں باپ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ہمارے سروں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے،
اور جن کے والدین باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمریں دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔